بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب۔ آج کل تو یوں ہے کہ ہر کوئی ہی بولنے پر لگا ہے اور بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں، اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں، تقریر کے فن سکھائے جاتے ہیں، خطاب کے انداز سکھائے جاتے ہیں۔ درویشوں کے نزدیک بولنا ایک آسان کام ہے، یہ کوئی ایسا بڑا فن نہیں ہے، اور بولنے کے لیے جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی سمجھ پر ہی بولنے لگ جاتا ہے۔ اس کو، بچے کو، کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی بولنے کا آغاز کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ درویشوں کے نزدیک کوئی بڑا فن نہیں ہے۔ اصل بڑا اور مشکل فن یہ ہے کہ خاموش رہا جائے، نہ بولنا، چپ کر جانا، یہ بڑا فن ہے۔ تو خاموشی صاحبو صرف زبان بند رکھنے کا نام نہیں ہے، صوفیانہ اصطلاح میں یہ دل کی ایک کیفیت ہے، اور یہ سائلنس کا ایک کانشیسنس ہے۔ حضرت مرزا عبد القادر بیدل کا ایک شعر ہے، خاموشی آئینہ دار معنی روشن دلی است، نیست بیدل چارہ از پاس نفس آئینہ را۔ یعنی خاموشی روشن دلی کی آئینہ دار ہے، روشن دل آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تو جیسے آئینہ صرف سانس کے بخارات سے بھی آلودہ ہو جاتا ہے، دھندلا جاتا ہے، ویسے ہی صاحب دل اپنی زبان کو بے مقصد گفتگو سے بچاتا ہے تاکہ وہ روشن دل رہے، اور خاموش ہوتے ہیں روشن دل۔ تو صاحب وہ خاموشی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک خاموشی وہ ہے جو کم علمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عجز بیانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کی ووکیبلری کم ہے، اس کو بیان کرنا نہیں آ رہا، علم تو ہے اس کے پاس لیکن اب اس کو ادائیگی کے لیے یا اس علم کی ڈیلیورنس کے لیے بیان نہیں مل رہا۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے ناواقف ہیں اور اپنی ناواقفیت کو چھپانے کے لیے آپ خاموش ہو گئے، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی عیب پر پردہ ڈال سکتی ہے مگر علم و فضل کی دلیل نہیں بن سکتی۔ البتہ اس زمانے میں جب لوگ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں جانتے مسلسل بولتے ہی چلے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا تو خیر خاموش ہو جانا بھی بڑی غنیمت ہے۔ دوسری خاموشی ہے اہل علم و اہل دانش و اہل دل کی خاموشی، اور یہ خاموشی خالی نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر ایک معنی کا سمندر رکھتی ہے، اور یہی وہ خاموشی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ خاموشی معنی ای دارت کے در گفتن نمی آیت۔ یعنی خاموشی کا ایک معنی ایسا بھی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، در گفتن نمی آیت، جو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، خاموشی کا ایک معنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خاموشی کے ہی بطن سے تمام آوازیں نکلی ہیں، ایک محیط خاموشی سے کن کی آواز نکلتی ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس حقیقت کو شاید اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ خاموشی گفتگو سے بہتر ہے، تو حضرت شبلی نے فرمایا تمہاری خاموشی تمہاری گفتگو سے بہتر ہے، کیونکہ تمہاری گفتگو لغو ہے، مگر میری گفتگو میری خاموشی سے بہتر ہے، کیونکہ میری خاموشی حلم ہے اور میری گفتگو علم ہے۔ تو علم والوں کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، جی، لغو گفتگو
کرنے والوں کو خاموش ہونا چاہیے، ان کے لیے خاموشی بہتر ہے جی۔ علم والوں کے لیے، روشنی والوں کے لیے گفتگو بہتر ہے، ان کی خاموشی بہتر نہیں۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ خاموشی ہر حال میں فضیلت نہیں ہے جی، اور گفتگو ہر حال میں عیب نہیں ہے جی۔ اگر کلام علم، خیر اور اصلاح اور رضائے الہی کے لیے ہو تو تمام گفتگو عبادت بن جاتی ہے، اور اگر کلام لغو، فساد پھیلانے کے لیے، تکبر کے لیے، غیبت کے لیے جی، یا نفس کی نمائش بن جانے کے لیے ہو تو پھر خاموشی ہی کے اندر نجات ہے۔ پھر نفس نہ خاموشی اور نہ ہی گفتگو جی، وہ بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی رضا کا ایک کلمہ کہتا ہے، اسے اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور انسان اللہ کی ناراضی کا ایک کلمہ کہتا ہے، اسے اس کی سنگینی معلوم نہیں ہوتی، مگر وہ اس کے سبب ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے شر ہیں بہت زیادہ، یہ خطرات ہیں بہت زیادہ، اس لیے خاموشی میں عافیت ہے، لیکن ہر جگہ بھی نہیں خاموشی۔ جس طرح ہر جگہ بولنا نہیں ہے، جو ہر جگہ گفتگو کی جگہ تھوڑی ہے، اسی طرح ہر جگہ خاموشی کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے صاحب بصیرت بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات میرے نفس سے نکل رہی ہے یا خیر خواہی سے آ رہی ہے، یہ لفظ کسی دل کو روشن کرے گا یا زخمی کرے گا، یہ گفتگو اللہ کے قریب لے کر جائے گی یا اللہ سے دور لے کر جائے گی۔ تو خاموشی ایسی صورتحال میں آئینے جیسی ہے۔ آئینہ صاحب وہ بولتا نہیں مگر حقیقت دکھا دیتا ہے۔ صاحب دل بھی ہر وقت اپنی فضیلت کا اعلان نہیں کرتا، مگر اس کا سکوت، اس کا وقار اور اس کا ضبط بتا دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا روشن ہے، کس قدر بلند ہے۔ تو صاحبو، انسان کو بولنا بھی سیکھنا ہے، اچھا بولنا سیکھے، صرف بولنا کچھ نہیں ہوتا، خیر کے لیے بولنا سیکھے، اور انسان کو خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی خاموشی سکھا نہیں رہا۔ جہاں حق، علم اور خیر کی ضرورت ہو وہاں بولنا لازم ہے، اور جہاں گفتگو لغو، فساد یا نفس کی نمائش بن جائے، خواہ میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولنے لگتے ہیں بغیر کسی، یعنی جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا ہوتا بظاہر طور پہ، ویسے تو جھوٹ میں فائدہ ہے ہی نہیں، تو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ اپنی گفتگو کا جائزہ لیا کریں، لازمی طور پر اپنی گفتگو کا جائزہ لیا کریں۔ حضرت عبدالقادر بیدل ہی کا ایک اور شعر یاد آ گیا کہ نجات می طلبی خامشی گزیں بیدل، کہ در طریق سلامت خاموشی استاد است، کہ در طریق سلامت خاموشی استاد است، کہ اے بے دل اگر نجات چاہتے ہو تو خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ سلامتی کے راستے میں خاموشی استاد بھی ہے اور رہنما بھی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس خاموش استاد سے ضرور ملوائے، اور یہ جو بولنے والا نالائق شاگرد ہے، جو فساد بول رہا ہے، جو لغو بول رہا ہے، اس کو ذرا آپ اپنی کلاس سے نکال دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔